اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ نظر بد حق ہے، یعنی کہ نظر لگتی ہے، اس لیے اگر کسی اچھی چیز کو دیکھیں نا تو فوراً ماشاءاللہ کہنا چاہیے۔ اپنے بچوں کو بھی جب ہم پیار سے دیکھتے ہیں نا تب بھی ہمیں ماشاءاللہ ضرور کہنا چاہیے۔ جب ہم کوئی اچھا کھانا دیکھیں تب بھی ہمیں ماشاءاللہ کہنا چاہیے، کیونکہ نظر تو لگتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ اموات نظر بد کی وجہ سے ہوگی، بری نظر کی وجہ سے ہوگی۔ کبھی کبھی ہم ایسا کہتے ہیں نا کہ ارے وہ تو بالکل صحیح تھے، اچانک سے ان کا انتقال ہو گیا۔ تو ایسی جو اچانک موت ہوتی ہے نا وہ نظر لگنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے جادو اتنا جلدی اثر نہیں کرتا جتنی جلدی نظر بد اثر کرتی ہے، اس لیے جب بھی گھر سے باہر نکلے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھ لیا کرے، اور اس کے بعد آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر دم ضرور کیا کرے۔ تو السلام علیکم، میں ہوں شمع شاہ نواز اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آئی ہوپ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو وہ 5 طریقے بتاؤں گی جن سے آپ پہچان سکتی ہیں کہ آپ کو کسی کی نظر لگی ہوئی ہے۔ یہ 5 نشانیاں یا 5 علامتیں یا ان میں سے کوئی ایک نشانی بھی اگر آپ کے اندر ہے تو آپ پہچان سکتے ہیں کہ آپ کو نظر لگی ہوئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ویڈیو کے لاسٹ میں آپ کو نظر بد کا بہت ہی آسان توڑ بھی بتاؤں گی کہ اگر آپ کو نظر لگ چکی ہے تو آپ کس طرح سے اس نظر بد کا توڑ کر کے اپنے آپ کو نظر بد سے بچا سکتی ہیں۔ کیونکہ نظر بد کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ آپ اندر سے تو بیمار رہیں گی، لیکن جب آپ ڈاکٹر کو دکھائیں گی نا یا پھر اپنا چیک اپ کرائیں گی تو اس میں کچھ بھی نہیں نکلتا۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ نظر بد لگتی کیسے ہے۔ جب کوئی انسان کسی دوسرے کی خوبصورتی، کامیابی، خوشی یا ترقی کو دیکھ کر دل میں حسد یا شدید حیرت محسوس کرے اور اللہ کا ذکر یعنی کہ ماشاء اللہ بھی نہ کہے تو اس کی وہ نظر دوسرے پر بہت برا اثر ڈالتی ہے۔ اسی کو نظر بد کہا جاتا ہے۔ تو بری نظر کی پہچان کیا ہے؟ کیسے معلوم کرے کہ آپ پر نظر بد کا اثر ہو چکا ہے؟ اگر آپ اپنے اندر یہ 5 یا ان میں سے کوئی ایک بات بھی دیکھیں تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کو نظر بد لگ چکی ہے۔ نظر بد اصل میں ہے کیا؟ بری نظر اصل میں ایک روحانی تصور ہے جس کے مطابق کسی انسان کی حسد بھری نظر کسی دوسرے انسان پر بڑا منفی اثر ڈالتی ہے۔ دیکھیں، نظر بد کوئی عام سی چیز نہیں ہے، یہ وہ چھپا ہوا اثر ہے جو انسان کی خوشحال زندگی کو اچانک بے سکونی میں بدل دیتا ہے۔ یہ ایک ہنستی مسکراتی عورت، ایک ہنستا کھیلتا بچہ دیکھتے ہی دیکھتے ایسی کیفیت میں چلے جاتے ہیں نا جہاں انہیں خود سمجھ نہیں آتا کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ لوگوں کی بری نظر کا اثر آپ کے اندر خاموشی سے داخل ہوتی ہے، بغیر کسی واضح نشان کے دماغ پر قبضہ جما لیتی ہے اور آہستہ آہستہ زندگی کے سکون کو نگل جاتی ہے۔ مشکلات، بیماریاں، پریشانیاں، رکاوٹیں آپ کی زندگی کا حصہ بننے لگتی ہیں۔ اگر آپ کے اندر اچانک سے کوئی تبدیلی آنے لگے نا تو اسے معمولی سمجھ کر نظر انداز نہ کرے، کیونکہ ایسا کہا جاتا ہے کہ اگر نظر بد پتھر کو لگ جائے تو پتھر بھی پھٹ جاتا ہے۔ نظر بد جانور کو لگ جائے تو جانور ہانڈی میں آ جاتا ہے۔ نظر بد اگر انسان کو لگ جائے تو انسان قبر میں چلا جاتا ہے۔ تو نظر بد ایسی چیز ہے نا جو جانور کو ہانڈی تک اور انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے۔ تو بری نظر لگنے کی پہلی نشانی کون سی ہے؟ اگر غور سے محسوس کیا جائے تو نظر بد سے متاثرہ عورت تھکن محسوس کرتی ہے۔ یہ کوئی عام سی تھکن یا وقتی کمزوری نہیں ہوتی ہے، بلکہ ایک ایسی دبانے والی کیفیت ہوتی ہے جو آہستہ آہستہ عورت کے پورے وجود پر چھا جاتی ہے۔ اسے ایسا محسوس ہونے لگتا ہے نا کہ جیسے اس کے جسم سے طاقت کو نچوڑ لیا گیا ہو، جیسے ہر حرکت کے پیچھے کوئی بھاری بوجھ بندھا ہوا ہو جو اسے نیچے کی طرف کھینچ رہا ہو۔ وہ خود بھی حیران ہوتی ہے کہ آخر بنا کسی وجہ کے یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ اس کا کھانا پینا بھی ٹھیک ہے، اس کا سونا جاگنا بھی ٹھیک ہے، اس کی اوور آل ہیلتھ بھی ٹھیک ہے، پھر یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کیفیت اس وقت اور زیادہ پریشان کرتی ہے جب آرام، نیند یا سکون کے لمحوں میں بھی وہ بوجھ کم نہیں ہوتا ہے۔ بستر پر لیٹنے کے بعد، سو کر اٹھنے کے بعد بھی
جسم ہلکا نہیں ہوتا ہے بلکہ اندر سے جکڑا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ روزمرہ کے کام بھی اس کو بھاری لگنے لگتے ہیں۔ تو اگر آپ کو یا آپ کے آس پاس کسی بھی عورت کو مسلسل بے وجہ بھاری کیفیت محسوس ہو رہی ہو تو سمجھ جائیں کہ آپ کو نظر بد لگ چکی ہے۔ اور نظر بد کے توڑ کے لیے کیا کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو آخر میں بتاؤں گی۔ تو چلیے چلتے ہیں دوسری نشانی کی طرف۔ تو دوسری نشانی کیا ہے جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کو نظر بد لگ چکی ہے؟ سو پوائنٹ نمبر 2 ہے، کل تک جو عورت ہنستی بولتی کھیلتی اور ہر محفل کی رونق ہوا کرتی تھی وہ اب اچانک سے خود میں سمٹنے لگتی ہے۔ اس کے چہرے کی چمک پھیکی ہونے لگتی ہے، اس کا موڈ بدل جاتا ہے اور اندر ایک ہلچل سی مچی رہتی ہے۔ ایک انجانی سی گھبراہٹ اس کے وجود میں ایسے بس جاتی ہے نا جیسے دل کے اندر کوئی سایہ مسلسل حرکت کر رہا ہو۔ ہر وقت اس کو اندر سے ایک الجھن اور گھبراہٹ محسوس ہوتی رہتی ہے۔ ہر وقت اس کو ایک ڈر اور خوف سا لگا رہتا ہے۔ وہ خود بھی نہیں سمجھ پاتی کہ ان کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ انہیں ہر لمحہ بس یہ محسوس ہوتا ہے کہ بس کچھ ہونے والا ہے، کچھ برا ہونے والا ہے۔ اس کے سکون کو جیسے کسی نے چھین لیا ہو۔ تو اگر کسی عورت میں یا آپ کے اندر، اللہ نہ کرے کہ ایسا کچھ ہو کسی کے ساتھ، لیکن اگر مسلسل یہ ساری چیزیں آپ محسوس کر رہے ہو تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کو نظر بد لگ چکی ہے۔ آپ کے ارد گرد کے لوگوں سے آپ کو بہت بری نظر لگ چکی ہے۔ اب دیکھتے ہیں تیسری نشانی کون سی ہے۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ جو کام آپ کے پہلے بڑی آسانی سے ہو جاتے تھے ان میں بنا وجہ ہی رکاوٹیں پیدا ہونے لگی ہیں۔ یا پھر جیسے آپ کوئی کام کرتی ہیں، جیسے کوکنگ کا کام ہو گیا، پہلے آپ کا کھانا بہت اچھا بنتا تھا کہ سب لوگ تعریف کرتے تھے، لیکن اب وہی کھانا آپ اتنے من سے بناتی ہیں، اتنی محنت کر کے بناتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ کھانا اچھا نہیں بنتا ہے۔ اگر آپ کڑھائی، بنائی یا پھر پینٹنگ وغیرہ کرتی تھی اور اس کام میں آپ ایکسپرٹ تھیں، مطلب آپ فٹافٹ وہ کام کر لیتی تھی، لیکن اب اسی کام کو کرنے میں کوئی نہ کوئی ایسی رکاوٹ، ایسے مسئلے ہونے لگتے ہیں اور بار بار ہوتے ہیں کہ انسان اندر سے اریٹیٹ ہونے لگتا ہے۔ کاروبار میں بندش، رزق روزی میں کمی، بچے پڑھتے تو ہیں بہت من لگا کر مگر ان کے مارکس اچھے نہیں آتے، گھر میں ایک کے بعد دوسری بیماری کا لگا رہنا، معمولی فیصلوں میں بھی الجھ جانا یا پھر چھوٹی چھوٹی چیز میں بھی رکاوٹوں کا آنا، ایسا محسوس ہونا کہ ہر راستہ کسی نہ کسی رکاوٹ کی وجہ سے بند ہو رہا ہے۔ یہ کیفیت صرف اتفاق نہیں ہے، جیسے کہ کبھی کسی کام کا وقت پر پورا نہ ہونا، کبھی اچانک حالات کا بگڑ جانا اور کبھی بغیر وجہ کے معمولات کا بگڑ جانا، گھر میں معمولی باتوں پر جھگڑے یا اتفاق کا ہونا، یہ سب چیزیں معمول کا حصہ بننے لگتی ہیں۔ بندہ خود حیران رہ جاتا ہے کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے۔ دل کے اندر ایک انجانی سی بے یقینی پیدا ہونے لگتی ہے۔ اتنا کوشش کرنے کے بعد بھی کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا ہے۔ تو اللہ نہ کرے اگر کسی کی زندگی میں اس طرح کی مسلسل بنا وجہ اور غیر معمولی رکاوٹیں پیدا ہونے لگے، کام اٹکنے لگے، جہاں ہر سیدھا کام بھی الجھاؤ کا شکار ہو جائے، تو سمجھ جائیں کہ نظر بد کا اثر ہو گیا ہے۔ چوتھی نشانی یہ ہے کہ نیند بہت خراب ہو جاتی ہے، اور یہ صرف نیند کی خرابی نہیں ہوتی ہے بلکہ ایک ایسی بے سکونی ہو جاتی ہے جو رات کے سناٹے کو خوف میں بدل دیتی ہے۔ عورت جب بستر پر لیٹتی ہے تو جسم آرام کی طرف جاتا ہے لیکن ذہن کسی انجانی کیفیت میں الجھ جاتا ہے۔ سکون کی جگہ بے چینی جگہ بنا لیتی ہے اور دل پر ایک پریشر سا پڑنے لگتا ہے۔ نیند ٹوٹ ٹوٹ کر آتی ہے، کبھی اچانک سے چونک کر آنکھ کھل جاتی ہے، کبھی دل تیز دھڑکنے لگتا ہے اور کبھی ایسے خواب ذہن کو جھنجھوڑ دیتے ہیں جن کی وضاحت ممکن ہی نہیں ہوتی ہے۔ اس طرح کی کیفیت آپ کو تھکا دیتا ہے کیونکہ جسم آرام چاہتا ہے اور دماغ میں مسلسل بے سکونیت رہتی ہے۔ تو اگر آپ کی نیند اس طرح سکون کی بجائے خوف یا بے چینی یا بار بار ٹوٹنے والی کیفیت میں بدل جائے تو یہ ایک علامت ہے کہ آپ کو نظر لگی ہوئی ہے۔ تو چلتے ہیں 5ویں پوائنٹ کی طرف۔ دیکھیں، جب کوئی چیز زیادہ نظر کے دائرے میں آتی ہے نا تو اس پر مختلف جذبات بھی زیادہ شدت سے اثر انداز ہوتے ہیں، چاہے وہ تعریف ہو یا حسد، خاموش حیرت ہو یا پھر غیر شعوری رد عمل۔
ہمارے یہاں اکثر یہ دیکھا جاتا ہے نا کہ کسی عورت کی خوبصورتی، اس کی شخصیت کی کشش، اس کا پڑھا لکھا ہونا، اس کا وے آف ٹاکنگ، انداز گفتگو، اس کی مسکراہٹ، اس کا لباس یا پھر اس کی نزاکت دوسروں کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں۔ بعض لوگ دل سے داد دیتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، ماشاء اللہ کہتے ہیں۔ کچھ لوگ خوش بھی ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات وہی اپریشیشن حیرت یا حسد کے قریب محسوس ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے ارد گرد ایسے لوگ بھی ہیں جو آپ اگر ان سے اپنی کامیابی یا پھر کسی اچھی چیز کا ان کو بتاتے ہیں نا، تو کچھ لوگ تو ماشاءاللہ کہتے ہیں، لیکن وہیں پر کچھ لوگ جذباتی انداز میں بولتے ہیں، ہائے کتنی خوبصورت ہے، ہائے آپ نے یہ بھی خرید لیا، آئے ہائے ان کا گھر کتنا خوبصورت ہے، آپ نے نئی گاڑی بھی لے لی۔ یا پھر کسی کو دیکھ کر کہہ دیتے ہیں کہ ہائے یہ کتنی اسمارٹ ہے، یا پھر اس کا ڈریس کتنا پیارا ہے۔ بظاہر یہ جملے تعریف ہی لگتے ہیں، لیکن اصل میں یہ تعریف دل کے خلوص کے ساتھ نہیں ہوتی ہے، اور جب خلوص میں کمی آ جائے تو الفاظ کی توانائی بھی بدل جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ اس بات پر ضرور توجہ دیتے ہیں اور زور دیتے ہیں کہ تعریف کرنے کے ساتھ ساتھ دعا اور برکت کا ذکر بھی ہونا چاہیے، یعنی کہ ماشاء اللہ کہنا چاہیے، اور یہ بالکل صحیح بات ہے۔ اور اگر ماشاء اللہ نہ کہا جائے نا تو نظر بد کے اثرات زیادہ ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے جب کوئی چیز خوبصورت ہوتی ہے نا تو کچھ نگاہیں صرف دیکھتی ہیں، کچھ تعریف کرتی ہیں، اور کچھ نگاہیں دیکھ کر جیلس ہو جاتی ہیں، اور جیلس ہونے والے لوگوں کی ہی نظر بد آپ کو لگتی ہے۔ دیکھیں نظر بد بہت آسانی سے ہمیں لگ جاتی ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن اس سے بچنے کے کچھ طریقے بھی بتائے گئے ہیں۔ جیسے آپ جب بھی گھر سے باہر نکلیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور پھر آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر اور اپنے بچوں کے اوپر اور اپنے شوہر کے اوپر ضرور دم کر لیا کریں۔ اس کے علاوہ سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ دو قل اول آخر درود شریف کے ساتھ روز صبح اپنے اوپر، اپنے بچوں کے اوپر اور اپنے شوہر کے اوپر ضرور دم کیا کریں۔ جب آپ ڈیلی یہ کام کرنے کی عادت بنا لیں گی نا تو آپ نظر بد سے بہت ہی آسانی سے بچ سکتی ہیں۔ اب بات آتی ہے کہ اگر آپ کو نظر بد لگ چکی ہے تو آپ کیا کریں گی؟ اگر آپ کو نظر بد لگ چکی ہے اور اس کے اثرات آپ پر ظاہر ہو رہے ہیں، تب آپ کو کرنا یہ ہے کہ سورہ القلم، یہ قرآن شریف کے 29ویں پارے میں ہے، اس کی آخری آیت جو کہ میں نے اسکرین پر لگائی ہوئی ہے، آپ اسے دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اسے 7 بار اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر اپنے اوپر یا پھر جس کو بھی نظر لگی ہو اس کے اوپر ڈیلی صبح شام دم کریں۔ یہ نظر بد کا سب سے اثردار توڑ ہے۔ تو اسی کے ساتھ میری ویڈیو یہیں پر اینڈ ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریے گا، شیئر کریے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا۔ تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔